السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کی وضاحت کی ہے. اور ان دو راہوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ متعین کیا ہوا ہے. اور ان دو راہوں پر ہی جب بندہ فیصلہ کرتا ہے، آزمائش بھی انہی راستوں پر ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ آزمائش کے بغیر کسی طور پر بھی یہ تخلیق انسانی کا مقصد پورا نہیں ہے. انسان اپنے اوپر مصیبتوں کو جب دیکھتا ہے، یہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ مصیبتیں ہیں، وہ پریشانیاں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی تیار کرتا ہے. دن اور رات کے جو اوقات اس نے گزارے ہیں، اس کی مناسبت سے اس نے یہ روڈ اور ٹریک تیار کر دیا اور خود اس نے کانٹے بکھیر لیے ہیں اپنے راہوں پر. اور یہ بات یاد رکھیے، سب سے بڑی جو مصیبت ہے، سب سے بڑی جو حماقت ہے، اور سب سے زیادہ جو انسان کو لاچار اور بے بس کرنے والی بات ہے، اس مصیبت کے ساتھ بقیہ تمام مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں. وہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود، حقیقی خالق اور مالک اس کو چھوڑ دے. وہ کسی طور پر بھی چھوڑ دے، اپنے رویوں کے ساتھ چھوڑ دے، اپنی زبان اور کردار کے ساتھ چھوڑ دے، اپنے مالک کو ترجیح اور اس کے نظام کو ترجیح نہ دے، اس کو پرائرٹی پر نہ رکھے. میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے، آپ کی تمام مصیبتیں اس مصیبت کے ساتھ ہوئی. اللہ نے قرآن میں کہا ان الانسان لفی خسر،
ساری انسانیت جتنے انسان ہیں سب خسارے اور گھاٹے میں جائیں گے، اس کا سبب اللہ نہیں ہے۔ باہر اور جب مصیبتوں کے پہاڑ بندے پر ٹوٹتے ایک کے بعد ایک مصیبت، آزمائش اور چیز ہے، آزمائش ایمان کی مناسبت سے ہے، آزمائش ایمان کی مناسبت سے پاس ہونے کے بعد بڑے انعام کی صورت میں ہے، اس کے بعد بڑا وقار ہے۔ لیکن آج ہم چونکہ اس موضوع پر ہیں کہ جب مصائب میں ہم پھنس جاتے ہیں اور اس مصائب سے، ان پریشانیوں سے، ان پرخار اور کانٹوں بھری راہوں سے جو ہم نے خود انتخاب کر لیا، اس سے ہم نکلیں گے کیسے؟ میرے بھائیو، بہت سادی سی بات ہے۔ میں کسی وقت سوچتا ہوں اور اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ جیسے ہم نے نااہلی کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی کلائی کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ دیکھ لیں، دن چڑھتا ہے، فجر وقت وہ پھوٹتی ہے، ہم اللہ کے نظام کے ساتھ بالکل منسلک نظر نہیں آتے۔ اللہ کا نظام جاگ رہا ہوتا ہے، ہم اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا سونے کے قریب ہوتے ہیں، یا سو چکے ہوتے ہیں، قریب سوئے ہوتے ہیں۔ اب نظام فطرت کو دیکھیں گے، نصف النہار پر سورج آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے دن کو معیشت کے مضبوط کرنے، تمہارے رزق کے حصول، تمہارے دیگر جو مسائل ہیں اور اس کے مطابق جو اسباب ہے، ہم نے دن کے وقت پھیلائے ہوئے، اس کو پکڑنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کو تم نے خود پکڑنا۔ دن چڑھتا ہے، ہم ڈوب جاتے ہیں، دن نصف النہار کو کراس کرتا ہے، ہم جاگ جاتے ہیں۔ جب نصف النہار کے بعد اس کے زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے نا، ساری کاروباری پالیسی اس وقت کی، اور اپنی راتوں کی مصروفیت، دن کے اوقات، سب کچھ اس کے ساتھ جڑنے گے۔ اشفاق احمد ایک بہت بڑے مصنف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بات میں کروں تو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ان کی اہلی تھی بانو قدسیہ، ان لوگوں نے انسانی معاشرے پر اور اس کی مناسبت سے بہت کچھ کام کیا۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں میں جرمنی میں گیا، ادھر نہ کچھ نہ مسلم تھے، میرا کچھ دن کا قیام تھا، میں نے کہا چلے ان کو ملتا ہوں میں، ایک خوشی تھی کہ یہ نہ مسلم ہے، تو میں ان کو ملا۔ چونکہ جرمن ڈچ زبان بولتے ہیں، تو میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں وہ ڈچ سمجھتا تھا، وہ باتیں کر رہے تھے، میں نے ان سے بڑی انہیں مبارک و تہنیت دی، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ اسلام کی طرف آئے اس معاشرے سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم بہت پرانے مسلمان ہیں، اور ابھی بھی آپ مسلمانوں کو دائیں بائیں دیکھیں گے تو ان کو بری طرح زوال اور مار پڑ رہی ہے۔ تو یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ دی ہے، ہم نے اس راہ کو اپنایا ہی نہیں ہے، ہم اس راہ کو چھوڑ چکے ہیں، جس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں، اور بہت ضمنی باتوں سے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے دور نہیں ہوتی۔
اس لیے یہ اہم بات ہے۔ خیر بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ واقعے کو، تو انہوں نے آگے ایک اور سوال کر دیا، اس جواب کو انہوں نے بیان کیا لیکن وہ جواب لمبا ہے۔ ایک واقعے کو انہوں نے ساتھ بیان کیا کہ اسلام کو اللہ نے غلبہ دینا ہے۔ یہ غلبہ کیسے آئے گا جب کہ ہم حالات ایسے دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں آپ اس وقت غالب ہیں، اسٹرکچر آپ کے پاس ہے، معیشت آپ کے پاس ہے، سیاسی نظام آپ کے پاس ہے، یہ کیسے آئے گا؟ کہتے آئے گا؟ ہم نہ مسلم ہیں نا، ہم ڈسپلنڈ سوسائٹی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم اپنے نظم و ضبط پر جیسا بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہم نظم و ضبط کے مطابق چل رہے تھے۔ اب ہمیں اسلام کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تھیوریکل غلط ہے، معاشرتی طور پر غلط ہے، ڈسپلن ہمارا ٹھیک ہے، لیکن ہم نظریاتی طور پر کسی خالق کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے ہیں، کسی رہبر اور قائد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے روحانیت اور ریلیجین اور اسلام اور دین اور مذہب، ہمیں یہ سارا کچھ ابہام تھا۔ ہم اسلام کو فوکس کر کے پڑھا ہم نے اور اس کو صحیح سمجھا ہے۔ ہاں، جس ڈسپلن کو ہم نے سمجھا اور قبول کیا ہے، اسلام واقعتاً نیچرل ڈسپلن کو پیش کرتا ہے، یہ دین حق ہے۔ میری بات سمجھیں؟ کہتے ہم نے اسلام قبول کیا، ہم بہت خوش ہیں، فراہ ہیں۔ کہتے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے صاف جواب دیا اس نامسلم جرمن نے، کہتے تمہارا کچھ نہیں بنے گا، جو تمہارا حال ہے تم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے، تم اسلام کو چھوڑے ہوئے۔ ہوگا یہ کہ ہم لیڈ کریں گے، ہم اس ٹریک پر لیڈ کریں گے، اسلام کی قیادت کریں گے، اور پیچھے سے تم جیسے بستر اٹھا کر بھاگتے ہو لوگ ہیں تو پیچھے سے تسی ادھر آ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بات تو انہوں نے ایک واقعاتی بیان کی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے، ہم اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنی جسمانی عبادت کے تعلق کو دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں۔ آپ اپنے نظام تجارت کو دیکھیں، آپ اپنے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی ایسی بیماریاں جس پر ہم کذب اور جھوٹ کا سہارا لے کر بہت بگڑ جاتے ہیں، آپ اس پر اپنے آپ کو دیکھیں، سارے پیرائے میں چیک کریں کتنی انٹرنل کرپشنز ہیں جو ہمارے ایمان کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ دانستہ ہم اپنے اوپر آنے والی ذمہ داری سے پہلو تہی جب کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ بات یاد رکھیں، میں کھلی بات کرنے کا آدمی ہوں، قطعاً اپنے آپ کو اس تصور سے باہر نکال لیجیے کہ آپ کو گیٹ اپ کام دے گا، گیٹ اپ کام نہیں دے گا، آپ کو دعویٰ کام نہیں دے گا۔ یہ انسانوں کے معاشرے میں انسانوں کی ہزار مجبوریاں، لجاجت ہے، حجاب ہے، کوئی جھجک و شرم ہے، آپ کے منہ پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اسیسمنٹ آپ کی حقیقت ہے، جو اسیسمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا، مرنے کے فوراً بعد وہ سرٹیفکیٹ آ جائے گا۔ یہ لوگ اب سفر شروع ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج ہم نکالیں گے، اور فوج در فوج لوگ حشر کے میدان کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اماں جی بیان کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ لوگ جب حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ سواریوں پر ہوں گے، بے حجاب بھی ہوں گے، یعنی لباس نہیں ہوگا، لباس ہوگا بھی، اور سواریوں پر ہوں گے، سواریوں پر چل رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ دوڑ رہے ہوں گے، کچھ پیدل جاتے ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بل رگڑ کر پہنچ رہے ہوں گے، کچھ پیٹ کے بل کیڑے مکوڑوں کی طرح گھسیٹ کر ادھر جا رہے ہوں گے۔ اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ عائشہ، یہ سب کچھ اپنے کردار، اپنے اعمال کی مناسبت سے ہو رہا ہوگا۔ کیسا رزلٹ ہے؟ ابھی یوم حساب کے لیے نہ دائیں نہ بائیں کچھ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ کسی ہاتھ میں نہیں دیا گیا، لیکن اسیسمنٹ کیسی ہے کہ بندے نے قبر سے اٹھنا ہے، ساتھ ہی اس کا پروسیس شروع ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے۔ اب یہاں اس بات کو اپنے ساتھ جوڑیے،
ایک قیامت کی وہ مصیبت ہے، اللہ کو آپ نے یہاں چھوڑ دیا، نماز کو آپ نے چھوڑ دیا، صدقات اور زکات کو آپ نے چھوڑ دیا، صلہ رحمی کو آپ نے چھوڑ دیا، سیلفش اور خود پرست اور اپنے آپ کو نفس پرستی پر بھی قائل کر دیا، اپنے آپ کو خلوت کے گناہوں میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو رفاہی طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے سے بھی قاصر کر لیا۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں اگر آپ کا تعارف خاندان اور رشتہ داری جوڑنے والوں میں ہے تو آپ کو مبارک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ ساری باتوں کو آپ کمپائل کریں، اکٹھا کریں ایک پیج پر، آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ آپ نے اپنے مالک کو چھوڑا ہے، مالک کو چھوڑا ہے، سب سے بڑی مصیبت آپ نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے۔ اب اگلی مصیبتیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں، آپ کے اوپر بے چینی اور اضطراب کا دور، خسارے کا دور شروع ہے۔ وہ دن بدن آئے گا، مہینہ بہ مہینہ آئے گا، سال بہ سال آئے گا، عمر کی جو سٹیجز ہیں وہ دہائی بہ دہائی آئے گا، پھر آپ اپنی نسلوں میں بہت کچھ غیر متوقع دیکھ رہے ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جس نے اس آزمائش کو، تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں کمپلسری ہے کہ آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی انسان کو نہیں پہچاننے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آپ کو لازمی آزمائش کے بعد پہچانے گا۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کسوٹی سے، اس کرائٹیریا سے نکال کر آپ کو ثابت کرتا ہے میں نے تمہیں یہ موقع دیا، دیکھو میں نے بچپن دیا، تمہیں اچھے والدین دیے، تمہیں نعمتوں کی برکھا برسائی، تمہارے اوپر جوانی آئی، تمہیں پورا موقع میسر کیے گئے۔ یہ ساری ہی باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ قیامت کے دن ان سوالوں کو پیش کیا جائے گا، جواب کے بغیر زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ ہم کیسے اپنے مالک کو چھوڑ کر جس مصیبت کو ہم نے گلے ڈال لیا ہے، ہم کیسے جو اگلے مسائل ہیں اس کا حل نکال پائیں گے؟ ممکن ہے؟ کبیرہ گناہ آپ کرتے رہیں، کبیرہ گناہ کرتے رہیں، اور کبیرہ گناہوں کو آپ بوجھ نہ لیں اور ساتھ کسی بھی عبادت میں مشغول رکھیں، وہاں آپ اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ ابلیس کا پھینکا ہوا جال ہے جو آپ کو اپنے گناہوں سے تو نکلنے کی کوئی سوچ اور فکر نہیں آنے دیتا، لیکن کسی چند ایک دو عبادات پر آپ کو مشغول کر کے رکھتا ہے، آپ کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ ابلیس کا پھیلایا ہوا جال ہے۔ جب تک سنگین گناہوں کا جو ارتکاب ہے، جس کے نتائج کے ساتھ یہ مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں کہ انسان کے اوپر بے چینی، اضطراب ختم ہی نہیں ہوتا ہے، جب تک کبیرہ گناہ چھوڑے نہیں جاتے، آپ کے کسی بھی عمل کا جو جوہر ہے، اس کا جو ثمر اور پھل ہے، وہ کسی صورت پر میٹھا نہیں نکلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ساتھ سود کا کاروبار ڈٹ کر کرتا ہے، ایک بندہ دیگر کوئی بڑی عبادت کرتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، لیکن اس نے اپنے خاندان کے بہن بھائی کسی بھی، اس کا مال بے شک وہ وراثت کا مال ہے یا کسی طور پر بھی ہو، اس کو دبایا ہوا ہے، بھائی یہ بیکار ہو گیا، اس کا کوئی پھل نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے منافع کمایا ہے کہ اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے؟ یہ ساری محنت تو منافع کے لیے تھی کہ ہمیں نفع ملے گا، ہمارا مالک ہم پر راضی ہوگا کہ میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، اور اس اطاعت پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، صبر کے ساتھ دیگر ضرورتوں کو روک کر میری خوشنودی کے لیے۔ یہ صبر ہے نا، آپ دیگر ضرورتوں کو روکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت حج اور عمرے کے لیے آپ صبر کرتے ہیں۔
آپ نے بقیہ ضرورتوں کو رکھا ہے، یہ وہ صبر ہے جو آپ کو نیکی اور ہدایت پر استقامت دیتا ہے۔ کیا اس طرح کے گناہوں کو چمٹانے کے بعد ہم کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ کیا ہماری نسل ناکام ہے کہ کامیاب ہے؟ بالکل ناکامی آئے گی۔ حقیقت پر جب آپ دیکھیں گے، آپ کو اسلام کا کھرا پن وتواصوا بالحق، سچائی، کھری بات، حق بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی فلاح کے لیے بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی اور آخرت دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے درویشوں اور راہبوں کی طرح گزر جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ نہ رہبانیت اللہ کا تقاضا ہے، نہ درویشی اللہ کا تقاضا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام اپنے رہن سہن، طرز زندگی کے ساتھ، اپنی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ رشتہ مضبوط کر کے دکھاتے ہیں دنیا میں غلبے کہ ہم بالکل کھڑے ہیں، وتواصوا بالحق، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ وہ اپنے تمام قسم کے رویوں سے ثابت کرتے ہیں اور اس پر اپنے آپ کو نازا، خوش اور اس زوم میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں دنیا میں ذلیل نہیں کرنا اور آخرت میں ہمیں یقیناً کامیاب کرنا۔ یہ عقیدہ اور فیت ہے جو آپ وفاداری کا حلف دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دروازے سے آپ داخل ہوئے۔ کیا ہم اس کو مبہم تو نہیں کر رہے اپنے کریکٹر کے ساتھ؟ اگر کر رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ نے تمام قسم کی مصیبتوں کو، اپنے نفس کے میلے پن کو، اپنی خرابی اور بے چینی اور اضطرابی کو خود خرید لیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بالکل کھرے پن کے ساتھ، سچائی اور حقیقتوں کے ساتھ سب کچھ اللہ کے سامنے کھڑے کریں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہم کر رہے ہیں، وہ میں نے ضمن ذکر کیا، ویسے تو بہت زیادہ، یہ تو ہر بندے کو خود پتا وہ کیا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم اس بات پر عہد کریں کہ کبیرہ گناہوں کو میں ترک کروں گا اور پھر توبہ کروں گا۔ میرے ذمہ جو کچھ بھی ہوگا لوگوں کے متعلق میں ان کو ادا کروں گا۔ میرے ذمہ لوگوں کے ساتھ کوئی بدزنی اور بدگمانی اور قطع تلقی ہوگی، میں اس سے توبہ کروں گا اور ان سے معافی مانگوں گا اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ نیکیاں کروں گا۔ یہ میرے بھائیو سیرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اللہ کے رسول کی اصل کیفیت نبی رحمت ہے نا، جو لفظ نبی رحمت اور رحمت للعالمین ہے، یہ ہے آپ لوگوں کے لیے تکلیم کا باعث ہوں، آپ معاشرے میں رحمت کا باعث ہوں، آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے سافٹ امیج کی وجہ سے آپ سے برائیاں وصول کرنے والے ہوں، نہ کہ لوگ آپ سے ملنے سے اجتناب کرتے ہوں کہ اس سے جب ملے گا کچھ نہ کچھ شر ملے گا، اس سے بچو۔ اس لیے اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے وحی کریم نے انسان رفیق اس تمام انسان خسارے ہیں، گھاٹے میں ہیں، یہ ڈوب جائیں گے۔ کہ جس سفینے پر ابلیس کی تیار کردہ راہوں پر، جس سفینے پر یہ سوار ہے، یہ سفینہ ڈوب جانا ہے۔ جب آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سیرت کے ساتھ جب آپ بالکل یکجان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو سابقہ سارے گناہ ہیں، جو زیادتی اور ظلم جو آپ نے اپنی ذات پر کیے ہیں، اللہ خود سکھاتا ہے اب کو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہوئی، میں نے برباد کیا ہوا تھا، میں نے جہنم کی راہوں کو دنیا میں ذلت کی اور رسوائیوں کی راہوں کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تو کتنا رحیم اور کریم ہے، تم نے لوگوں کے سامنے مجھے پھر بھی معزز بنا کر رکھا، مجھے موقع فراہم کر دیا، آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ ہم میں سے ہر شخص دیکھے ہم کتنے گناہگار ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنے ہی عیبوں اور گناہوں کو چھپا کر آپ کو معزز بنا کر معاشرے میں کامیاب کرے. کیا ایسا ہے نہیں؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یہ اصول ہے رب کائنات کا، وہ نعمتیں واپس نہیں، وہ خسارے کی طرف چلے جائیں. اس کی عبادات جسمانی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس کا حج لازمی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہدایت سے خالی موت سے انکار ہوتا ہے. نماز اور روزہ فرض ہے، اس کو نماز کی ادائیگی اپنی جسمانی جو عبادت ہے یہ کرنا فرض لازمی ہے، اس کے بغیر اسلام سے خارج ہونا ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو پورے صبر کے ساتھ ادا کرنا، بھلے آپ کے دل پر یہ بوجھ گزرے، آپ کو یہ دراڑیں دے آپ کے دل پر، خلیج پیدا کرے خاندانوں میں، آپ اس خلیج پیدا کی ہوئی کو آپ جوڑنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس صبر کا انعام، یہاں آپ یہ بات لکھ لیں اپنے دل پر، اس صبر کا انعام آپ کو آپ کی آنکھوں نے دیکھنا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد آپ خاندان میں قابل عزت ہو جائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اسی طرح جو مال کے حقوق ہیں، جو غصب ہے، جو اس طرح کی دیگر مسائل ہیں، ان مسائل میں اپنے آپ کو سچا اور کھرا کیجئے. جس کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہیں بھائی بالکل دوڑ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ کر کلیئر کر دیجیے. بدگمانی بہت بڑا جرم ہے. اس بدگمانی کے نتیجے میں بہتان تراشی شروع ہوتی ہے کہ کسی کے اندر وہ گناہ نہیں پایا جاتا، ہم اس پر ٹائٹل لگا کر گناہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. بدگمانی انتہائی سنگین گناہ ہے. کسی کی سچی برائی کو بہت تیار کر کے پلان کر کے اس کی برائیاں پیش کی جاتی ہیں معاشرے میں. اس کے نتیجے کے اندر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا ہے جیسے تمہارے مردہ بھائی کی میت سامنے پڑی ہے، تم گوشت کاٹ کر اس سے کھا رہے ہو. سورۃ الحجرات میں اللہ نے بیان کیا. ہمیں پسند کتنے سنگین گناہ ہیں جو ہم بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اپنی زبان پر لگائے ہوئے ہیں. اس کا ٹیسٹ پھر یہ ہے کہ یہ برباد ہو جاتا ہے. یہ زہر کی مانند ساری باڈی کنسنٹریٹ کرتی ہے اور سارا ایمان کی حلاوت، جو اس کی مٹھاس، جو اس کی چاشنی ہے، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، یہ سب نیکیاں فارغ ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کو حق پر رہنا ہے. کیوں؟ خسارے سے بچنے کے لیے. آپ کو صبر کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے اور صبر کے ساتھ نیکیاں کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ جڑے رہنا ہے صبر کے ساتھ. کیوں؟ خسارے سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے. آپ نے ایمان کو اپنے لیے حرز جاں بنانا ہے. آپ نے ایمان کو اپنی باڈی پر پیسٹ کرنا ہے. آپ نے ایمان کو اپنے بچوں پر پیسٹ کرنا ہے. آپ نے ایمان کو خاندان میں دعوت پھیلانے کے لیے اپنے کریکٹر کے ساتھ پیش کرنا ہے، اپنے کردار کے ساتھ. کیوں؟ خسارے سے بچنے کے لیے کہ آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے، گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے، ناکام خائب و خاسن ہونے والے لوگوں میں سے شامل ہیں. میرے بھائیو، اگر یہ سب کچھ ساتھ چلتا رہے، یہ بات یقینی آپ نے سوراخ والا ایک تھیلا پکڑا ہوا ہے، اس میں آپ اپنی روز کی انکم ڈالتے ہیں، وہ سوراخ سے لے کر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. ہمارے پاس اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان، عقیدہ، ہدایت کے جوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم کسی کی رہبری اور قیادت کو تسلیم کر کے کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک ہی اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے بالکل کھڑا کیا ہے، یہ دیکھو یہ اسوہ ہے، اس کو کاپی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں خسارہ بالکل نہیں دیا جائے گا، ناکامی بالکل نہیں دی